औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक फोरम में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इश्यूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको ओरिजिनल सूरत हाल से आगाही देते हैं। और आपको बताते चलें कि आज हम बात करेंगे कोविड-19 करंट सिचुएशन, ओमिक्रॉन एंड बूस्टर जॉब के हवाले से कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमारे देखने सुनने वाले हमेशा इन खदशात का इज़हार करते रहते हैं कि जो कुछ चेंजिंग आती रहती है उससे उन्हें आगाही मिलती रहे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर जिसको जो दिल आता है वो शेयर कर देता है, जिसकी वजह से लोग गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं। तो पब्लिक फोरम एक ऐसा फोरम है जिसकी वजह से ओरिजिनल सूरत-हाल उनके सामने आती है, क्योंकि एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, उस पर आगाही देते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं उस पर बात करने के लिए हमें जिन मेहमानों ने जॉइन किया है, मैं उनका तारुफ करवा दूँ और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा, जीपी डॉक्टर हैं मोहतरमा आशा शरीफ, जो पहली बार पब्लिक फोरम में आई हैं, हमारी मेहमान बनी हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको खुश-आमदीद कहता हूँ पब्लिक फोरम में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम सलाम। इनके साथ ही हमारे बड़े नामी-गिरामी शख्सियत अली मोहसिन हाशमी, अदारा मार्फ़ इस्लाम के इत्तलात शोबा इत्तलात के इंचार्ज हैं और अदारा मार्फ़ इस्लाम के जितने भी प्रोग्राम्स या उसके बारे में कुछ भी वज़ाहत करनी हो तो इन्हीं के ज़रिए होती है। इसके अलावा ये तज्ज़िया नगार भी हैं, काफ़ी अरसे के बाद पब्लिक फोरम में शामिल हुए हैं। आपको अली मोहसिन हाशमी साहब खुश-आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। पहले इस पर आगाज़ करने से पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएँ, अली मोहसिन हाशमी साहब, आप ये बताइएगा कि जो गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ एक आई है मुकामी न्यूज़पेपर में इंग्लिश में, उसमें बड़ी ऐसे न्यूज़ पढ़कर तो लोग काफ़ी गलतफ़हमी का शिकार हुए हैं। उसकी वज़ाहत कीजिएगा कि स्मॉल ईस्ट में जो शूटिंग हुई थी, वो किधर हुई है और अदारे का नाम उसमें कैसे आ गया? थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब, आपका और हिदायत टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में, और थैंक यू, आपने एक बहुत ही अहम इशू की तरफ इशारा भी किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बर्मिंघम जो है वो वैसे ही ज़द मीडिया रहता है, ख़ास तौर पे वेस्टर्न मीडिया की जो है वो ज़ीनत बना रहता है, और अगर ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अक्सरियत का इलाका हो तो उसको जो है वो वेस्टर्न मीडिया कुछ ज़्यादा ही अहमियत देता है। और जब कह लीजिए कि जो वाक़या जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, ये वाक़या एक ड्राइव बाय शूटिंग का इंसिडेंट था, जो कि बर्मिंघम के एक पॉपुलर रोड, हर्बर्ट रोड पे हुआ था, जिसमें एक गाड़ी के मतलब पैसेंजर्स ने दूसरी गाड़ी के ऊपर जो है वो अटैक किया। और जिस रोड पर ये वाक़या हुआ, इत्तेफाक से हमारी मस्जिद की एक जो है वो छोटी एंट्रेंस भी उसी रोड पे कनेक्टेड है। ऑल्दो कि हमारी जो मस्जिद है, हमारी जो चैरिटी है, विच इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चैरिटीज़ इन द यूके एंड यूरोप, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट असना अशरी चैरिटीज़ अक्रॉस द होल ऑफ यूरोप। तो हमारी जो चैरिटी है उसकी 3 मेन रोड्स पे जो है वो कनेक्शन डायरेक्टली जो है वो ओपनिंग्स हैं। लेकिन ये उन 3 में से एक रोड ये था, और इत्तेफाक से इसी रोड पर जो है वो शूटिंग भी हुई। तो जब लोकल वेस्टर्न मीडिया, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए, जब उन्होंने इसको पब्लिश किया तो उन्होंने हमारी मस्जिद की जो है वो तस्वीर लगाई और कहा कि शूटिंग इन द मॉस्क। और उसके अलावा ज़ाहिर है ये एक अनसर्टनिटी की जो कैफियत है वो पैदा हुई कम्युनिटी में भी, और उसके बाद कह लीजिए कि तशवीश की एक लहर दौड़ी, और काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता किया, हमारे मेंबर्स ने हमसे रब्ता किया। और यकीन कीजिए कि हम भी जब वो न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ रहे थे तो हमें ऐसा एक लम्हे के लिए एहसास हुआ, हालांकि हम इदारे के ऑफिस बेरर हैं, इदारे के ट्रस्टीज़ हैं, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास, तो हम भी एक लम्हे के लिए घबरा गए कि भाई, और फ़ौरन जो है वो मौके पर जो हमारे स्टाफ मौजूद था, हमने उनसे रब्ता किया, ख़ुद भी मौके पर पहुँचे। और कह लीजिए कि जब हमने खोदा पहाड़ तो फिर बीच में से चूहा निकला, और चूहा भी मरा हुआ, यानी कि उसका ना इदारे से कोई ताल्लुक, ना इदारे के किसी रेजिडेंट से ताल्लुक, ना इदारे की किसी दीवार खिड़की से ताल्लुक। वो इंसिडेंट इदारे के किसी एक मुल्हिका रोड पर हुआ, और उसको जो है इदारे के लिए फ्रेम किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ना हमारे किसी मेंबर से, ना हमारे किसी इदारे के वर्शिपर से। तो इस गलतफहमी को कैसे आपने दूर किया? क्या तरीका किया है? क्योंकि बेशुमार लोगों की कॉल्स भी आ रही थी, हमसे भी रब्ता किया, क्योंकि अदार टीवी हमेशा पता है
اپنے بے شمار لوگوں کو لوگ دیکھتے بھی ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں انہیں. جی اس وجہ سے انہوں نے رابطہ کیا، تو جس کی وجہ سے آپ کو بھی زحمت دی ہے کہ آپ اس بارے میں ہم ٹاپک پر جائیں گے، اس سے پہلے اس پر آگاہی کریں. اور اس کا حل کیا نکالا پھر آپ؟ جی قاسم صاحب تھینک یو. آپ بھی ان برادران میں شامل ہیں جنہوں نے ہمیں فون کیا اور تشویش کا اظہار کیا. تو صورتحال وہی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا تو ہم نے فوراً جو ہے وہ ایک بہت ہی ایمرجنسی میٹنگ کال کی، انٹرنل اپنی مینجمنٹ کی ڈیجیٹل میٹنگ کال کی، اور اس میں ہم نے کہا کہ بھی اس میسج کو جو ہے وہ فوراً اپنی ممبرشپ تک پہنچائیے، کیونکہ ہمیں ممبرس کے بھی فون آنا شروع ہو گئے ود ان میٹر آف کپل آف آورس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹنگ ویسٹرن میڈیا بہت تیزی سے کرتا ہے، خاص طور پہ جب لفظ مسجد ہیڈ لائنز میں ہو. تو ماسک کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اور شوٹنگ کا لفظ، تو کافی ایک تشویش کی لہر تھی. تو ہم نے فوراً ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی، کیونکہ میری رسپانسبلٹی ایز این ایکسٹرنل کمیونیکیشنز آفیسر ہے ادارے کی، اور اسسٹنٹ سیکرٹری بھی ہوں. تو میں نے فوراً جو ہے وہ اس میڈیا آؤٹلیٹ سے رابطہ کیا ذاتی طور پہ، اور آفیشلی ای میل بھی کی، اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی تنبیہ کی کہ یہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں دس از فالس رپورٹنگ، اور اس کو فوراً جو ہے وہ ریکٹیفائی کریں. تقریباً ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ 12 سے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے جو ہے وہ لانگ سٹوری شارٹ کہ ٹرینٹی میرر گروپ، یہ آپ جانتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کا تو یہ گروپ ہے نہیں میڈیا گروپ، یہ یورپ کا سب سے بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے، میڈیا ایجنسی ہے. تو ان کے چیف ایڈیٹر کی طرف سے جو ہے وہ فائنلی آفٹر کافی ڈسکشنز، ٹیلی فون کالز، ای میل ایکسچینجز، اور اس کے بعد پھر جو الحمدللہ انہوں نے ہمیں ایک فارمل اپالوجی جو ہے وہ بھیجی اور معافی نامہ بھیجا. وہ تمام رپورٹس انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ریموو کی، ہماری مسجد کا مینشن جو ہے وہ ریموو کیا، اور الحمدللہ یہ میرے خیال میں ہماری پوری کمیونٹی کی جیت ہے کہ ہم نے اپنا موقف پروف تو کروایا. کیا وہ اس کی تردید چھاپیں گے اسی طرح جس طرح انہوں نے یہ نیوز جی چھاپی؟ کر دی ہے. جن جگہوں پہ انہوں نے شوٹنگ ان دا ماسک کیا تھا وہ تمام ہیڈ لائنز انہوں نے ریموو کر دی ہیں، پرانی ہیڈ لائنز بھی ریموو کر دی ہیں، اور اس کو انسیڈنٹ جیسے ایک نارمل انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی رپورٹنگ کی، اور اس کے بعد نیچے کلیریفیکیشن نوٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ جو پھر اس سلسلے میں ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کال کی تھی آج اپنے ادارے میں، جس میں آپ بھی تھے، باقی پورا ویسٹرن میڈیا ایز ویل ایز یو کے میڈیا بھی موجود تھا، اس کے علاوہ پاکستانی جتنے بھی چینلز ہیں وہ بھی موجود تھے، اور میں نے وہ پریس کانفرنس میں بھی چلیں، جو ہے وہ ادارے کا موقف بیان کیا، اچھی اور بات ہے جس جی. میں آپ بھی موجود تھے. بر وقت آپ نے ایکشن لیا اور اس چیز کو کنٹرول کیا، کیونکہ یہ چیزیں پھر اس قسم کی نیوز پھیل جائیں تو جی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انتظار کرنا پڑا کیونکہ ٹاپک کی طرف ہم نے جانا ہے. آپ بتائیے کہ کرنٹ کیا سچویشن ہے کووڈ-19 کی، اور نیا وائرس بھی آ چکا ہے، کیا کہیں گی؟ جی، یہ سب سے پہلے ریسنٹلی سب سے زیادہ کرنٹ بات تو یہی تھی کہ آپ کو خبروں میں سنا ہوگا نیا وائرس کا نام اومیکرون، جو کہ ایک ویریئنٹ ہے اور ساؤتھ افریقہ میں سب سے پہلے یہ ڈیٹیکٹ ہوا. اس کے بعد اس کے آہستہ آہستہ کیسز یو کے میں ڈیٹیکٹ ہونے شروع ہوئے، پہلے 2 پھر 3 پھر 10 11، اور اب ریسنٹلی جو ہمیں پرائمری کیئر میں جو ہمیں لیٹر آیا NHS انگلینڈ کی طرف سے 2-3 دن پہلے، ویکینڈ کی بات ہے، جب بورس جانسن پرائم منسٹر نے خطاب بھی کیا نیشن کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس کا جو اسپریڈ ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تقریباً 3 سے 5 گنا روز اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور وہ سارے اومیکرون وائرس کے ہیں، جو کہ کرونا وائرس اور کووڈ وائرس کا ہی ایک میوٹیٹڈ یا اس کی ہی فارم ہے، تھوڑی سی اس میں تبدیلی آئی ہے. اسی وجہ سے بورس جانسن نے خطاب کیا پرائم منسٹر نے ویکینڈ پہ، حالانکہ سیٹرڈے سنڈے کا دن تھا، 8 بجے ان کا ایمرجنسی خطاب آیا، اور انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن بوسٹر لگانا بہت ضروری ہو گیا ہے اس وقت، کیونکہ جس تیزی سے یہ وائرس اور یہ میوٹنٹ وائرس پھیل رہا ہے، تقریباً 3 سے 5 گنا کیسز روز کے بڑھ رہے ہیں. اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس سال کے آخر تک، نیو ایئر سے پہلے سب لوگوں کو جو ایلیجیبل ہیں، یعنی جن کو دوسری ویکسین لگ چکی ہے اور اس کو لگے ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں، ان سب کو انوائٹ کیا جائے تاکہ بوسٹر ویکسین ان کو لگائی جائے. بوسٹر لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو پھر بھی کرونا وائرس آپ
फिर भी पकड़ सकते हैं, आपको हो सकता है, लेकिन उसकी जो बीमारी की शिद्दत है वो बहुत कम होती है और आपको हॉस्पिटल एडमिशन और आईटीयू एडमिशन और खुदा न खास्ता मौत का इम्कान बहुत कम है उससे। आपको माइल्ड डिजीज होगी। अगर आप बूस्टर लगाएंगे तो आपकी बॉडी में एक बूस्ट मिलेगा जिससे आपकी इम्यूनिटी और आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बॉडी में इंक्रीज होगी और आप बड़ी आसानी से इस वायरस का मुकाबला कर सकेंगे। अगर बूस्टर नहीं लगता तो फिर इस चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हॉस्पिटल एडमिट होंगे। और कल की बात है कि पहली डेथ जो ओमिक्रॉन वायरस से यूके में पहली डेथ रिपोर्ट हो चुकी है। ये काफ़ी बात फैली हुई थी सोशल मीडिया पे भी और लोगों का भी ख्याल था कि ओमिक्रॉन वायरस इतनी शिद्दत से बीमारी पैदा नहीं करेगा और इससे इस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से काफ़ी लोग बूस्टर लगवाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ये अब तस्दीक शुदा रिपोर्ट है कि पहली डेथ रिपोर्ट हो चुकी है यूके में आईटीयू में एडमिशन के बाद ओमिक्रॉन वायरस से। सो ये काफ़ी शिद्दत के साथ ही बीमारी ओमिक्रॉन से भी लोगों के अंदर फैल रही है। ये बताइएगा कि ओमिक्रॉन का टेस्ट कैसे करते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि ये कौन सा वायरस है? ओमिक्रॉन वायरस असल में कोरोना की ही एक किस्म है। कोरोना वायरस जिससे आपको कोविड-19 जिसे कहते हैं, जिससे ये बीमारी फैलती है जिसमें निमोनिया और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बहुत कम हो जाना और उसके बाद पेशेंट आईटीयू में एडमिट हो जाते हैं। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब वायरस एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला की तख्लीक अदा है, लेकिन इसमें ये है कि बहुत तेज़ी से ये म्यूटेट होता है। आप एक वायरस की फॉर्म के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं और वैक्सीन बनाते हैं और काफी तेजी से कई दफा वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। क्योंकि ये शक्ल तब्दील हो जाती है तो बॉडी में जो इम्यूनिटी है, जो सेल्स वायरस की तशखीस करते हैं, वो उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। तो कोरोना वायरस की जो एक शक्ल है वो ओमिक्रॉन वायरस है। इसको टेस्ट करने का तरीका यही है कि जैसे ही आपको कोई इलामात हो, जिन इलामात में वही है जो हम काफ़ी 1 साल हो चुका है जब से हम ये इलामात डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इसके अलावा लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल या टेस्ट, यानी आपको खाने के टेस्ट और स्मेल में लगे कि ख़त्म हो रही है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना कोविड टेस्ट बुक कराएं। कोविड टेस्ट बुक कराने का मतलब है कि आप 119 फ़ोन करें। वो आपको बताएंगे कि आपके घर से सबसे करीब कौन सा सेंटर है या वो आपके घर में आपको स्वैब का एक किट भेजेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है इस वक्त समझना कि जब आपको ये अलामात होनी शुरू हो जाती हैं तो जो टेस्ट करते हैं वो पीसीआर टेस्ट है जो कि 119 वाले आपको अरेंज करके देते हैं। एक और किस्म का टेस्ट है जो सब लोगों को घर में सबको अवेलेबल है, जो कि बच्चों को स्कूल में भी कहा गया है कि वो टेस्ट करके स्कूल आएं और काफ़ी लोगों की एम्प्लॉयर्स और काम पे भी उनको दिया गया है टेस्ट किट जो वो घर में करते हैं, जिसको आप ड्रॉपर में डालते हैं और फिर आप एक छोटी सी ट्यूब के अंदर डाल के खुद घर में उस टेस्ट को कर सकते हैं। उस टेस्ट का नाम लैटरल फ्लो टेस्ट है। लैटरल फ्लो टेस्ट उस वक्त तक कारआमद है जब तक आपको अलामात सामने ना आए, यानी खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट जब तक आपकी कायम है तब तक आप वो लैटरल फ्लो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये अलामात आनी शुरू हुए, इसका मतलब है वो लैटरल फ्लो घर वाला टेस्ट वैलिड नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर आपको 119 फोन करके आपको पीसीआर टेस्ट बुक कराना जरूरी है। दोनों टेस्ट करने का तरीका तकरीबन सेम है। वो एक स्वाब है जो आपके नाक में या मुंह में डालते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग का तरीका मुख्तलिफ है। स्वाब घर में जब आप टेस्ट करते हैं वो आपको सिर्फ पानी में थोड़ा सा डिसॉल्व करके उसी वक्त बता देता है। जो पीसीआर का टेस्ट आप करते हैं वो बाकायदा लैब में जाता है, उसको एक मशीन के अंदर चलाया जाता है, उसको उसके बाद अगर थोड़ा सा भी वायरस मौजूद हो तो वो उसकी तशखीस कर सकता है। घर वाला टेस्ट इतना सेंसिटिव नहीं होता, इसलिए जैसे ही आपको अलामात हो आपको अपना पीसीआर टेस्ट कराना है। जब कोई वायरस की खास किस्म फैलती है, फॉर एग्जांपल अब ओमिक्रॉन है, तो जब आप पीसीआर अपना भेजते हैं वो खास तौर पे ना सिर्फ ये चेक करते हैं कि इसमें कोविड है, वो ये भी चेक करते हैं कि कौन सा टाइप का कोविड है। तो अगर आपको कोविड हुआ है और उसमें ओमिक्रॉन की वजह से हुआ है तो वो पीसीआर वाला टेस्ट आपको बता सकता है कि आपको कोविड है और ओमिक्रॉन वायरस वाला कोविड है। सही है। अली मोहसिन हाशमी साहब, आपने भी ज़ाहिर आप आगाही
دیتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسز اگر مزید بڑھتے ہیں تو دوبارہ لاک ڈاؤن یا سفری پابندیاں اور اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں؟ جی دیکھیں، میں آپ کو وہ اینگل دوں گا جو کہ پولیٹیکل اینگل ہے. ابھی آج پارلیمنٹ میں بل پاس ہو چکا ہے وچ واز ٹو ٹریگر دا پلان بی. ٹریگرنگ دا پلان بی جو تھا یہ ایک لاسٹ آپشن کے طور پہ رکھا گیا تھا، اور گورنمنٹ نے ایک پرٹیکولر انڈیکس کو فالو کیا تھا، اور ریٹ آف انفیکشن جو ہے جس کو بولا جاتا ہے ریٹ آف انفیکشن جو ہے اس کو وہ آبزرو کر رہے تھے کلوزلی. اور اس وقت اگر آپ ڈیلی انفیکشن ریٹ دیکھیں جو کہ اوور آل کرونا وائرس کا ہے، اس کا 20% پلس جو ہے وہ اومیکرون وائرس انفیکشن ریٹ ہے. تو مطلب نمبر 1 کے جتنے بھی کیسز ریکارڈ ہوئے آئی تھنک آن منڈے دے ور 54,000 پلس کیسز، جس میں سے 20% پلس جو تھے وہ اومیکرون کے کیسز تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یو کین آلموسٹ انڈرسٹینڈ کہ ناٹ ایوری کیس از اومیکرون کیس، لیکن اومیکرون کیس بہت تیزی سے بڑھا ہے. آج ساجد جاوید جو ہمارے ہیلتھ سیکرٹری ہیں، ان کا بھی بیان آیا تھا، اور ان کے بیان میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ ان دا ہسٹری آف پینڈیمک یہ جو ہے اومیکرون ویریئنٹ جو ہے اٹس دا فاسٹسٹ جس کا اسپریڈ ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جس کو ٹرانسمیشن ریٹ بولتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گی کہ اس کا جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہے. یعنی کہ یہ وہ وائرس ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اسی لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ بوسٹر جاب لگوانے کی ہے. آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے بوسٹر کووڈ جاب 1 جاب 2 لگوایا ہوا ہے وہ یاد رکھیں گے کہ جب آپ جاب لگوا لیتے تھے تو اس کے بعد وہ آپ کو ایک ایریا میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ 15 منٹ جو ہے وہ 15 to 20 منٹس آپ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن آج کیونکہ این ایچ ایس نے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، این ایچ ایس نے اپنے آپ کو لیول 4 جو کہ ایک نیشنل ایمرجنسی ریڈینس کا ٹریگر ہوتا ہے، اس کو اپنے اسٹیٹس کو اپ گریڈ کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو کوآرڈینیٹڈ نیشنل پلان ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا اکراس دی انٹائر این ایچ ایس. این ایچ ایس جو ہے وہ ڈفرینٹ ایجنسیز کا جو ہے وہ ایک کمبائنڈ انسٹیٹیوشن ہے، جس میں این ایچ ایس ویلز ہے، این ایچ ایس انگلینڈ ہے، این ایچ ایس اسکاٹ لینڈ ہے، پھر ود ان این ایچ ایس ڈفرینٹ ٹرسٹ ہوتے ہیں. تو لیکن جب یہ لیول 4 ٹریگر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایکشن اکراس دی انٹائر نیشن، یعنی کہ پورے کنٹری میں کوآرڈینیٹڈ این ایچ ایس کا ایکشن ہوگا. یہ ہائیسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے ان ٹرمز آف پینڈیمک ریڈینس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی اسٹیٹ ہے جو لاسٹ ایئر ہم نے دیکھی تھی اراؤنڈ کرسمس ٹائم، جس وقت ہم نے لاک ڈاؤن بھی دیکھے تھے اور کافی اسٹرکٹ ریسٹرکشنز بھی دیکھی تھی. اب کل جو ہے وینسڈے جو ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈے، کیونکہ وینسڈے کو کیا ٹریگر ہو رہا ہے، پلان بی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. جہاں پہ پلان بی امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینڈیٹری ہو جائے گا آپ کا فیس ماسک کو ویئر کرنا ان پبلک پلیسز ایز ویل ایز انڈور گیدرنگ جو ہے وہ اس کے اوپر کووڈ پاس کی ریکوائرمنٹ انہوں نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دی ہے. اگر آپ کی انڈور سیٹنگ جو ہے 500 پلس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کووڈ پاس کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر کووڈ پاس میں انہوں نے آپ کو صرف جاب 1 جاب 2 نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بوسٹر جاب بھی لگوانا ہے ان آرڈر فار یو ٹو qualify to have COVID pass. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ٹریول کی آپ نے بات کی کہ ریسٹرکشنز، دیکھیں آج ہی کی میں آپ کو بالکل چند گھنٹے پہلے کی ڈیولپمنٹ دے رہا ہوں کہ پلان بی ٹریگر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ ریڈ لسٹ کنٹریز تھے 11، وہ جی کل جی سے ریڈ لسٹ کنٹریز جو ہے وہ سسپینڈ ہو رہی ہے کل سے ریڈ لسٹ. تو اس کا جو جب یہ سوال کیا گیا کہ ساجد جاوید سے کہ یہ ریڈ لسٹ کیوں آپ سسپینڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اومیکرون وائرس جو ہے وہ اتنی تیزی سے انٹرنیشنلی اسپریڈ کر گیا ہے کہ یہ ریڈ لسٹ کا برقرار رہنا، جس کو ہم ٹریول بین کہتے ہیں، اس کا برقرار رہنا کوئی افیکٹونیس نہیں ہے اس کی. تو اسی لیے سب سے زیادہ افیکٹو کام کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں تھرو لیک آف سوشل کانٹیکٹ، اپنا سوشل کانٹیکٹ لمیٹڈ کریں، اس کے بعد اپنے آپ کو ماسک پہنیں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سینیٹائز کریں، واش یور ہینڈس. اس کے علاوہ جب آپ سوشل گیدرنگز میں جائیں تو سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھیں. اور ایٹ فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ کل سے 18 سال، پہلے انہوں نے ایک لمٹ رکھی تھی میرے خیال ہے 36 ایئرس پلس کی، پھر اس کو ریڈیوس کر کے 30 پلس کیا تھا، اور اب وہ انہوں نے ریڈیوس کر کے 18 سال کی عمر تک لے آئے ہیں کہ وہ لوگ جن کو جاب 1 اور جاب 2 لگ گیا ہے اور وہ 18 سال کی عمر کے ہیں تو وہ تمام جو ہے وہ اب بوسٹر جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں.
تو یہ بھی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو آج شیئر ہوئی. تو یہ سارا کچھ امپلیمنٹ ہوگا کل سے. اس کو پلان بی کا نام دیا گیا اور پارلیمنٹ میں آج اس پہ ووٹ ہوا, اور بہت بڑی میجورٹی سے گورنمنٹ نے اپنا یہ بل جو ہے وہ اپروو کروا لیا ہے ٹو امپلیمنٹ پلان بی. یہ ہے ٹوٹل اپڈیٹ ان ٹرمز آف ریسٹرکشنز. وہ تو آہستہ آہستہ آ رہی ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں اینی مور. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی؟ اتنی انفارمیشن علی محسن ہاشمی صاحب نے شیئر کی ہے, اس پر کچھ کہیں گے آپ؟ جی, یہ پلان امپلیمنٹ کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ اومیکرون کا اسپریڈ بہت فاسٹ ہے, اور جیسے جیسے وائرس میوٹیٹ کرتا ہے, جیسے جیسے وہ, آپ جیسے کہتے ہیں وائرس سمجھدار ہو جاتا ہے, آپ ویکسین بناتے ہیں وہ اپنا شیپ چینج کر لیتا ہے, پھر آپ ویکسین بناتے ہیں وہ اپنی شیپ پھر چینج کر لیتا ہے. جتنی دفعہ وائرس شیپ چینج کرتا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے اسپریڈ ہوتا ہے. تو پہلے ہمارے پاس مین کووڈ-19 تھا, اس کا اسپریڈ ایک لمٹ تھی, پھر ڈیلٹا وائرس آیا, وہ تھوڑا اور تیزی سے اسپریڈ ہوا. اب یہ اومیکرون جو فائنل کیس آیا, which is spreading really fast, بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے, ٹرانسمیشن ریٹ اس کا بہت زیادہ ہے, ایک بندے سے دوسرے بندے میں بہت جلدی سے پھیلتا ہے. اور فی الحال اٹس 20%, لیکن بہت جلد کہہ رہے ہیں کہ اٹ would be the dominant virus, یعنی کہ زیادہ more than 50% cases more likely اومیکرون کے ہی رپورٹ ہوں گے اگر اس کا اسپریڈ روکا نہیں گیا. اور اسپریڈ روکنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کا سلوگن ہے, ہینڈز فیس اسپیس, یعنی ہاتھ آپ سینیٹائز کریں, فیس آپ ماسک سے کور کریں, اور تقریباً 200 میٹر ڈسٹینس ایک دوسرے کے بیچ میں رکھیں. اس کے علاوہ پبلک پلیسز میں, جیسے محسن علی صاحب نے مینشن کیا کہ آپ کو فیس ماسک مینڈیٹری ہو جائیں گے, اور آپ بڑی گیدرنگز میں وداؤٹ کووڈ پاس انٹر نہیں ہو سکتے. ایج لمٹ بھی انکریز کر دی ہے, ڈیکریز کر دی ہے بوسٹرز کے لیے. پہلے 40 تھی, پھر 30, اور اب 18+, لیکن ایون 12 ایئرز اولڈ, ابو 12 ایئرس, جو کہ جن کو پہلے اسکولز میں فرسٹ جاب لگی تھی, ان کی بھی گورنمنٹ نے اب اپروول دے دیا ہے کہ دے ول بی آفرڈ سیکنڈ جاب بھی اسکولوں میں لگنی شروع ہو جائے گی اب 12 سے 17 ایئرس تک کے بچوں میں. کیونکہ ہمیں پہلے یہ انفارمیشن آئی تھی گورنمنٹ سے کہ ہمارے پاس جنوری تک کا ٹائم ہے جی پیز کے پاس کہ ہم یہ ویکسین اور بوسٹرز لگا سکیں, لیکن جتنی تیزی سے اومیکرون پھیلا ہے اس کی وجہ سے یہ ایمرجنسی میٹنگ ہوئی, اور پھر یہ اناؤنسمنٹ آئی ویکینڈ پہ کہ دسمبر کے اینڈ تک, نیو ایئر سے پہلے ہمیں سب لوگوں کو بوسٹر آفر کرنی ہے. جو بھی ایلیجیبل ہے, جس کو بھی 3 مہینے ہو چکے ہیں پچھلی سیکنڈ جاب لگائے ہوئے, وہ بوسٹر لگوا سکتے ہیں irrespective آف کہ وہ کس عمر میں ہے. ایز لانگ ایز وہ 18 ایئر سے زیادہ ہیں تو وہ جی پیز کے پاس جا کے اپنی انجیکشن لگا سکتے ہیں, اور 18 ایئر سے ینگر بچوں کو اسکولوں میں سیکنڈ جاب لگنی شروع ہو جائے گی. تو اس کا حل یہی ہے, اگر ہم ریسٹرکشنز کم رکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لاک ڈاؤن وغیرہ نہ لگے, تو ہمیں جب بھی بوسٹر آفر ہو ہم جا کے بوسٹر جاب ضرور لگوائیں. ابھی بھی بہت زیادہ ریزسٹنس ہے, بہت سے لوگ ہیں جو میں آپ کو ایون جنرل پریکٹس میں کام کرتے ہوئے کئی اسٹاف ہے جو کہ ابھی تک اسپیشلی ہماری کمیونٹی سے, ایشین کمیونٹی سے, جنہوں نے ویکسینیشن ابھی تک نہیں لگوائی. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے, ہماری کمیونٹی کے لیے. جتنے لوگوں کی ڈیتھ, ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہماری کمیونٹی سے ہوئی, ایشین پاکستانی بیک گراؤنڈ سے, نرسز, ہاسپٹل سٹاف, سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ یہ ایتھنک مائنورٹی کمیونٹی میں سے ہے. ہم سب سے زیادہ ایٹ رسک ہیں, اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے کھڑے ہو کے اپنی کمیونٹی کو سیف کریں اور اپنی بوسٹر جابس لگوائیں. اس کے علاوہ ہماری کمیونٹی میں فیملی سسٹم ہے, ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے ایلڈرلی رہتے ہیں, ہمارے بڑے لوگ رہتے ہیں جو بہت ولنریبل ہیں. اور ہم جو ینگر پاپولیشن ہے, اگر وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر ہمیں کووڈ ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی اور ہم اس سے ریکور کر لیں گے, لیکن وہی وائرس اگر وہ اپنے گھر والوں میں, اپنے ماں باپ, اپنے والدین اور جو باقی ایلڈرلی لوگ گھروں میں موجود ہیں ان میں پاس کریں گے, تو اس کا ڈیتھ ریٹ اور اس کا رزلٹ بہت زیادہ خطرناک ہوگا.
اس لیے آپ کو یہ بڑے اسکیل پہ سوچنا پڑے گا، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، بڑے جو گھر میں موجود ہیں ان کے لیے، اس کے علاوہ ینگر لوگ بھی جن کو بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سے بچے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو اور بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ میڈیکیشن لیتے ہیں، جن کو ہم ولنریبل گروپ، یعنی کہ وہ گروپ جو بہت زیادہ ایٹ رسک ہے، اگر ان کو کووڈ ہوگا تو ان کی ڈیتھ ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. ان لوگوں کو سیو کرنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بوسٹر جاب فوراً لگوائیں، کیونکہ یہ جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو اومیکرون ویریئنٹ ہے اس نے اپنی شکل اتنی تبدیل کر لی ہے کہ 2 کووڈ کے انجیکشن جو 1 اور 2 انجیکشن تھے وہ کافی نہیں ہیں اس کو فائٹ کرنے کے لیے. اگر آپ بوسٹر نہیں لگوائیں گے تو آپ کا چانس اومیکرون پک کرنے کا بہت زیادہ ہے. آپ کو بوسٹر لگائیں گے تو آپ کی امیونٹی، آپ کی قوت مدافعت انکریز ہوگی اور چانس ہے کہ آپ اس کا بہت آسانی سے مقابلہ کر سکیں. اس لیے یہ سارا ایمرجنسی پلان گورنمنٹ نے بھی پلیس کیا ہے، کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں پچھلے سال کہ اگر ہم نے اس چیز میں دیر کی تھی تو انگلینڈ کا ڈیتھ ریٹ پوری دنیا میں کتنا زیادہ تھا اور ہماری کمیونٹی کا ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ تھا. تو ہم دوبارہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہتے، جس کے لیے ضروری ہے کہ بوسٹرز جلد از جلد لگوائے جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ جی پی بھی ہیں اور آپ کے پاس ظاہر ڈیٹا بھی ہوتا ہے مختلف لوگوں کا، اور آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے % لوگ اس وقت بوسٹر لگوا رہے ہیں یا پھر وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو تکلیف کافی ہوئی ہے بوسٹر لگوانے کے بعد، مثلا بخار ہو جانا یا اس قسم کی، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ابھی بوسٹرز جب ہم آفر کر رہے تھے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس ویڈنسڈے سے ہمارا پلان ہوا کہ سب کو آفر کریں، لیکن اس سے پہلے ہم 40 ایئر پلس لوگ جو ہیں ان کو بوسٹرز آفر کر رہے تھے. اس کمیونٹی میں تقریباً پہلے کی نسبت اپ ٹیک تقریباً 60 to 70% ہے برمنگھم کے اندر، ہمارا جو سینٹرل برمنگھم ہے اس کے اندر. اگر آپ اس 60 to 70% کو بھی ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کون سا گروپ ہے جس میں سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے، اس میں سب سے کم جو گروپ بوسٹرز اور ویکسینیشن لگا رہا ہے اس میں ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی آتی ہے. ہمارا ویکسینیشن اپ ٹیک تقریباً 30-40% ہے صرف، جو کہ بہت زیادہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو اس بات کا شعور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ سامنے آ کے ویکسینیشن ضرور لگوائیں. ابھی بھی بہت زیادہ کام ہونے والا ہے، بہت زیادہ کام ہوا. لوگوں نے کمیونٹیز میں، مسجدوں میں، بہت ہمارے جو لیڈرز ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں، انہوں نے اس بارے میں کافی زیادہ گیدرنگز کی اور لوگوں کو اس طرف کہا کہ آ کے لگوائیں. اور آئی تھنک یہ ایک بات ہے کہ جو آپ لوگ کی بھی مسجد ہے اور چیریٹیز ہے، اس میں آپ کو یہ زیادہ زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ لوگ اس طرح کی چیریٹیز اور اس طرح کی کمیونٹیز کی لیڈرز کی بات کافی دھیان سے سنتے ہیں کہ وہ اس ویکسین کو لگائیں. اور اس میں ریلیجسلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے اس کے کانٹینٹ میں کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ یہ نہیں لگوا سکتے. آپ نے جیسے مینشن کیا کئی لوگوں کو اس کے بعد تکلیف ہوئی، لیکن 2 دن کی تکلیف، 2 دن کا بخار اور اس سے برداشت کرنا اس بات سے بہتر ہے کہ آپ آئی ٹی یو میں داخل ہوں، آپ کو سانس نہ آئے، آپ کو وینٹیلیٹر مشین لگانی پڑے، آپ اس زندگی اور موت کے دہانے پہ کھڑے ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ 2-3 دن کا بخار اور 2 دن کا سر درد، جو کہ پیناڈول پیراسیٹامول کی گولی کھانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ برداشت کر لیں. اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے اراؤنڈ اگر آپ کو وائرس ہوگا تو جتنی جلدی یہ پھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ ریکور کر جائیں، لیکن آپ کی وجہ سے پھیلا ہوا وائرس کسی اور کی جان بھی لے سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بوسٹرز لگوائیں. علیم حسن ہاشمی صاحب، آپ مختلف پروگرامس میں جاتے بھی رہتے ہیں، سیاسی طور پر بھی آپ کا اثر و رسوخ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی جتنے بھی ہمارے گیدرنگ کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں تو کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ماسک میں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھی ہوئی ہو بندوں نے. لیکن میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے. السلام علیکم. جی شور. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عاصف کاظمی صاحب اور محسن کی خدمت کی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سلامت کروں. کاظم صاحب بات کر رہا ہوں. جی کاظم صاحب کیا کہیں گے جناب؟ بہت ہی مفید، بہت شکریہ، بہت بہترین پروگرام ہم سب کے لیے جو ہے گائیڈ ہے. یہ ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ پہلے جو تھا وہ بوسٹر جاب 6 مہینے کے بعد کا کہا جاتا تھا،
اور ابھی لیٹسٹ سچویشن جو سننے میں آیا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے کیا یہ 3 مہینے پہ ہو گیا ہے کہ 90 دن کے بعد لگا سکتے ہیں, کیا اس سے پہلے بھی بوسٹر جیب لگایا جا سکتا ہے, اور ایج سیکٹر جو آپ بتا رہے ہیں کہ اب 18 تک بھی ہو گیا ہے, تو پہلے 50s اور 60s کو بھی ہو رہا تھا, تو اگر 50 پلس والوں کو سیکنڈ ڈوز لگا ہوا ہے تو وہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے اب نیا اس پہ بوسٹر جیب لگا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تھینک یو جی کاظم رضا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ان کے سوال کا جواب دے دیں پھر علی محسن ہاشمی صاحب بات کریں. جی, پہلے جب شروع میں بوسٹر ہم نے لگانے شروع کیے تو ہم نے 6 months کہ آپ کا جو سیکنڈ انجیکشن لگایا اس کے 6 مہینے بعد بوسٹر آفر کرے تھے. یہ میں لیکن ایک اب اور کالر کو لے لیتا ہوں, تو پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عابد بھائی جی, آپ کے مہمانوں کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. ابھی بات ہو بوسٹر ویکسین کی, میں نے 3 دن پہلے لگوائی ہے, ساتھ انہوں نے فلو ویکسین بھی لگا دی ہے. ٹھیک, میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب پہلی دفعہ کرونا آیا تھا کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا, لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہے, اور لوگ کچھ شک و شبہ میں پڑے رہے. اب تو یہ اس سے گزر چکے ہیں, سال سال گھروں میں بیٹھ کے ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیا آفت ہے, کیسی چیز ہے, اس سے بچنا کیسے ہے. اب بھی اگر آپ ویکسین میں بیتودال سے کام لیں گے یہ اپنے ساتھ دشمنی ہے, لوگوں کے ساتھ تو دشمنی جو ہے ہی ہے, اپنے ساتھ بہت بڑی دشمنی کرنے کے قریب ہو گئی یہ بات. کیونکہ اب کوئی چیز ایسی خفیہ رہ تو گئی نہیں ہے, اب کوئی ایسی بات رہ گئی جس کا آپ کو پتہ نہ ہو کہ کرونا کیا چیز ہے, کیسی ہے, اس سے بچنا کیسے ہے, اس سے کرنا کیا ہے, اس کے لیے یہ تو اب ساری باتیں یہاں ہو چکی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ سستی سے یا اپنی بے عقلی سے کام لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے لیے آپ نقصان دہ ہیں اور نقصان پہنچانے کی جان بوجھ کے کوشش کر رہے ہیں, اس میں آپ خود قصوروار ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات ہے. صحیح ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جب ویکسین لگواتے ہیں تو ساتھ فلو کی بھی لگاتے ہیں تو اس سے کیا ڈبل ایکشن ہو جاتا ہے, کیونکہ بخار تو مجھے بھی ہوا 3 دن تک آگے بخار ہوا ہے, لیکن کیا میں ان سے کہا بھی تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آج کا مسئلہ میرا, تو آپ ایسا کریں کہ ایک آپ لگا لیں اگلے ہفتے لگا لیں. نہیں یہ دونوں لگائیں گے. اور دوسری بات یہ پوچھنا ہے کہ میں نے جو پہلی 2 لگوائی تھی وہ فائزر کی تھی, اب انہوں نے لگائی ہے نا یہ دوسری کمپنی لگائی ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر فائزر کی 2 لگائی ہیں تو پھر فائزر ہی لگانی پڑے گی, یا پھر جو اور بھی جو ہوں گی وہ لگوا سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس پہ جی ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ صاحبہ یہ ہو گئے ہیں 3 سوال آپ کے. جی, سو بوسٹر اب 3 مہینے کا فرق کر دیا, 9 مہینے, آپ کو 6 مہینے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 3 مہینے ہو گئے آپ کے سیکنڈ جاب کے بعد تو آپ لگوا سکتے ہیں. اور یہ ٹائم فریم جو ہے نا, ٹائم فریم وہ اس بات سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ویکسین کا اسٹاک کتنا ہے. اگر ان کے پاس شروع میں اسٹاک کم تھا تو وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے جو ولنریبل ہیں یا 60-70 پلس ہیں ان کو لگایا جائے, اس لیے اس وقت انہوں نے 6 مہینے کا فرق رکھا کہ کم از کم 6 مہینے والے لوگوں کو پہلے لگا دیں تاکہ جن لوگوں کو کافی دیر ہو چکی ہے ان کو بوسٹر لگ جائے. جب ہم نے ایک کافی تعداد میں وہ لگوا دیے, اب ان کو پتا ہے کہ یہ تیزی سے پھیل رہا ہے, اس لیے انہوں نے اس کا ڈسٹینس اور اس کا جو وقت ہے کم کر دیا. سیکنڈ جاب کے بعد 3 مہینے بعد آپ لگوا سکتے ہیں. سو اگر اب مزید ہمیں تیزی سے لگوانا پڑے تو ہو سکتا ہے وہ اور بھی ٹائم فریم کم کر دیں, لیکن فی الحال جو گائیڈ لائنس ہے وہ اگر آپ کو 3 مہینے ہو چکے ہیں سیکنڈ جاب لگائے ہوئے تو آپ بوسٹر لگوا سکتے ہیں. یہ تو پہلا سوال تھا. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ دونوں لگانی اکٹھی ضروری ہیں. فلو اور کووڈ دونوں اکٹھا لگانا ضروری نہیں ہے. آپ کو فل رائٹ ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ میں آج ایک ہی لگوانا چاہتا ہوں اور ہفتے بعد میں دوسری لگوا لوں گا. وہ اس لیے زیادہ پش کرتے ہیں کہ آپ ابھی لگوا لیں, کیونکہ اکثر پیشنٹ جب ایک دفعہ آتے ہیں تو وہ بعد میں دوبارہ آتے نہیں ہیں دوسری انجیکشن لگانے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی سامنے آیا ہوا ہے تو اس کو کنونس کر کے دونوں انجیکشن لگا دیں. کلینکلی کہ اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. کئی لوگ ظاہر ہے محسوس کرتے ہیں کہ اگر دونوں لگا لیے تو بہت زیادہ عام میں درد ہوگی, بخار بھی ہوگا, سر درد بھی ہوگا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو 2 لگائیں گے تو زیادہ طبیعت خراب ہوگی تو آپ ایزیلی انہیں سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اگلے ہفتے آ کر لگوا لوں گا. اس میں کوئی معنی
नहीं है कि दोनों इकट्ठी लगाएं या दोनों में गैप रखें, लेकिन लगवाएं ज़रूर, क्योंकि फ्लू का सीज़न भी ये है और कोविड का सीज़न भी ये है। अगर आप कहें कि मैं महीने बाद अब फ्लू लगाऊंगा तो वो तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, आप उसमें उस दौरान अगर आपको फ्लू हो गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें कि विद इन अ वीक ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस देना भी चाहते हैं तो हफ्ते बाद दूसरी इंजेक्शन लगवा लें। तीसरा इन्होंने पूछा कि फाइजर लगानी है तो फिर कोविड तो बूस्टर किस, इस फिलहाल बूस्टर जो अप्रूव था, गवर्नमेंट ने जिस चीज का बूस्टर अप्रूव किया था वो सिर्फ फाइजर थी, सिर्फ फाइजर ही थी जिसका आप बूस्टर लगवा सकते हैं। आपको एस्ट्राजेनेका लगी है, फाइजर लगी है, मोडर्ना लगी है, बूस्टर आपको फाइजर का ही लग रहा था। अभी हफ्ता ठीक पहले मोडर्ना दूसरी वैक्सीन है जिसका बूस्टर भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो इरिस्पेक्टिव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एस्ट्राजेनेका लगवाई थी या फाइजर लगवाई थी या जोन सी भी वैक्सीन आपने पहले लगवाई थी, बूस्टर आपको दो ही हैं जिनमें से लग सकता है, या फाइजर लग सकता है या मोडर्ना लग सकता है, और इसमें क्लिनिकली कोई नुकसान नहीं है कि आप इसमें से कोई सा भी लगवाएं, दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसीलन आपने इस पर रोशनी डाली। अली मोहसिन हाशमी साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपको याद ही होगा, उस पर थोड़ी रोशनी जी जी डालिएगा और बिल्कुल। उन लोगों को मशवरा क्या वो देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर साहिबा ने मुझसे ये एज ए मॉस्क से एसोसिएटेड, एक चैरिटी से एसोसिएटेड इंडिविजुअल और कम्युनिटी लीडर की हैसियत से रेफ़र किया है, तो मैं आपको अभी कैटेगोरिकली कंफर्म कर देता हूँ कि रीसेंट गाइडलाइंस जो हैं वो मास्क की इंट्रोड्यूस हुई हैं फ्राइडे को। आपको याद होगा हाउस ऑफ वर्शिप की जो गाइडलाइन आई थी वो लास्ट वीक आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी भी गैदरिंग्स में गया हूँ मुझे 2 मसाजिद में जाने का इत्तेफाक हुआ है। और आज आप हमारी चैरिटी में भी आए थे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मास्क पहने हुए थे, और हम अपने वर्शिपर्स जितने भी हमारी मॉस्क में आते हैं चैरिटी के लिए, वॉलंटियर्स आते हैं, वो तमाम मास्क पहनते हैं हमारी प्रेमिसेस में। और आपको तो याद होगा कि जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहे थे और मस्जिदों को खुलने की इजाज़त दी थी, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया था कि एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों से अपोलोजाइज़ करेंगे और इनको कहेंगे कि क्रिटिकल इवेंट्स, जो मेन इवेंट्स होते हैं हमारे कैलेंडर के, सिर्फ उनके लिए आए। और जब वो आए थे तो हमने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से केटर किया था, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा था। जहाँ तक बूस्टर जैब का ताल्लुक है, मतलब मुझे ये अपनी कम्युनिटीज़ के हवाले से तो नहीं पता, वो डॉक्टर साहब ही बताएंगी अगर ये कम्युनिटी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि यूके में देयर इज़ ह्यूज अपटेक फॉर द बूस्टर, यानी कि इतना बूस्टर अपटेक है कि एनएचएस की जो कैपेसिटी है वो तमाम जो है वो एनएचएस को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि वो अपना बूस्टर को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए अपने रिसोर्सेज जो है वो अप्लाई करें, अनलेस इट्स अ क्रिटिकल ट्रीटमेंट दैट नीड्स नॉट वेटिंग। तो ये बूस्टर अगर अपटेक नहीं होती तो फिर शायद एनएचएस को इतना क्रिटिकल और मेजर स्टेप लेना नहीं पड़ता। थोड़े से आपको पता है कि मेरी आदत है, मैं नंबर का बंदा हूँ, तो आई एम अ स्टैटिस्टिशियन, तो मैं स्टेटिस्टिक्स आपको थोड़े से देता हूँ कि हमारी जो फर्स्ट जॉब जिसको बोलते हैं वो 51.3 या 51.4 मिलियन जो है वो उसकी डोसेज अब तक दी जा चुकी हैं। सेकंड जो है वो 46.8 मिलियन डोसेज जो है वो सेकंड की दी जा चुकी हैं, और थर्ड जो है वो तकरीबन 24 मिलियन डोसेज फॉर द बूस्टर जो है वो अब तक लग चुका है। और कल से जो कि इन्होंने 18 ईयर ओल्ड के लिए भी अलाउ कर दिया है, और उसके अलावा जो मैं 15 मिनट वेटिंग टाइम का जो जिक्र कर रहा था वो भी उन्होंने लिफ्ट कर दिया है कि अब आपको लगने के बाद 15 मिनट वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपटेक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। अगर आप हमारी कम्युनिटीज़ में सेकंड जैब और फर्स्ट जैब की अपटेक देखें तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खातिर ख्वाह है। हाँ, मुझे याद है कि जब शुरू में वैक्सीन हमारी रोल आउट हुई थी तो उसके ऊपर बहुत ही एनएचएस को तहफ़्फ़ुज़ात थे, देवर कंसर्न्स कि हमारी कम्युनिटी में बहुत स्टिग्मा है। और वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी बतौर पाकिस्तानी नहीं, मतलब एज अ साउथ एशियन बीएमई कम्युनिटी जिसको रेफर किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि हम सारे जो है वो व्हाट्सएप फिलोसोफर्स हैं, तो व्हाट्सएप फिलोसोफर्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे को ऐसा मैसेज भेजते हैं कि अगले बंदे की भी ज़मीन पैरों से निकाल देते हैं। तो हमारा ये कल्चर जो है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में अवेयरनेस है। हमारे उलमा जो है वो मसाजिद में भी वो ओपनली जुमे के एड्रेसेस में ये बात कह रहे हैं, और हिदायत टेलीविज़न जैसे रिस्पॉन्सिबल रिलीजियस टेलीविज़न चैनल्स भी जो हैं वो बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और आपने देखा कि
पूरा पिछले साल भी मैंने खुद देखा कि हिदायत टेलीविज़न समेत तमाम रिलीजियस टेलीविज़न स्टेशंस ने, उलमा ने एक बहुत अच्छा एग्ज़िबिट किया हमारी कम्युनिटी की पढ़े लिखे होने का सबूत दिया, और जो है वो फर्स्ट जैब सेकंड जैब लोगों ने लगवाई। इसका बेहतर सबूत ये है कि जब ट्रैवल रिक्वायरमेंट ये बनी कि आपने 2 जैब लगवाए हों फिर ही आप ट्रैवल करें, या आपको PCR टेस्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आपने देखा होगा कि हमारे काफ़ी जो पैसेंजर्स थे एसोसिएटेड टू पाकिस्तानी कम्युनिटी वो मतलब डबल जैब थे। ये स्टेटिस्टिक्स जो है ये एयर ट्रैवल इंडस्ट्री के स्टेटिस्टिक्स हैं कि फ़्लाइट्स लैंडिंग विद इन द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान वो जो थे वो 96% लोग जो थे वो डबल जैब थे। तो ये मतलब ये वो चीज़ें हैं जो जिस पे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए अपनी कम्युनिटी को। आई डोंट थिंक इट्स ऑल डूम एंड ग्लूम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी, मैं बाकियों की तो बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूके में है वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, एंड आई होप कि ये बूस्टर जैब 18 साल से ऊपर के जो यूथ को अवेलेबल है ये इससे भरपूर बेनिफिट लेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर लगवाएंगे। अली महसन हाशमी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह गुफ्तगू हुई है तो हमने तो ये खुसूसन मैंने खुद ही सुनकर आपकी सारी गुफ्तगू, कुछ चीज़ों का पता भी होता है लेकिन बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनकी कंफर्मेशन नहीं होती, लेकिन आपने सारी चीज़ें बता दी हैं। ये बताइए कि जो लोग छुट्टियों में आपने देखा होगा हमारे खुसूसन पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो छुट्टियाँ गुजारने क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान चले जाएँ, तो काफ़ी तादाद में गए हुए हैं। उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि शायद न्यू ईयर के बाद दोबारा लॉकडाउन की तरफ को जाने की है तो ये काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर, आप सही कह रहे हैं। आज भी मैं एक हमारी पार्टी की जो मीटिंग थी उसमें मैं गया हुआ था आप ही के प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले। तो ये जो है ये जनरल फीलिंग है जो अक्सर लोग महसूस करते हैं, और उनकी ये फीलिंग कैसे डेवलप होती है ये पीछे पास्ट हिस्ट्री को देख करके भी। पहले जब एक सर्ज हुई थी, सर्ज 1 जिसको हम फर्स्ट वेव बोल रहे थे, जब वो आया था तो लॉकडाउन हो गया। सेकंड वेव आई तो फिर लॉकडाउन हो गया। जब थर्ड वेव आई तो फिर और ज़्यादा सख्त लॉकडाउन हुआ। फिर फोर्थ वेव आई, और दिस वुड बी द फिफ्थ वेव अगर हम NHS की लैंग्वेज को थोड़ा सा अगर डिस्कस करें। लेकिन ये वेव थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इस वेव में, और ये बात बाय द वे आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्लियामेंट्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी की एक मीटिंग थी जिसमें इस बात को डिस्कस किया गया कि अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज करना एक डिज़ायरेबल रिजोर्ट है गवर्नमेंट के लिए, तो वो फिर कल जो है वो 11 रेड लिस्ट कंट्रीज़ को रिलीव ना करें उस रेड लिस्ट से। कल जो है वो रेड लिस्ट की जो है वो रिस्ट्रिक्शन हट रही है उन 11 मुल्कों से जिनमें जो है वो बोत्सवाना यानी कि अफ्रीकन नेशंस जो है मेजॉरिटी वो सारी वो उसमें शामिल है। तो अगर ये पाकिस्तानी जो लोग गए हुए हैं, मैं स्केयर मॉन्गरिंग मेरी जो है वो आदत नहीं है। आई डोंट थिंक कि देयर इज़ अ कंसर्न। जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनके लिए वो दे हैव एक्सप्रेस्ड कि देयर इज़ नो कंसर्न। और इसका एक बेहतरीन इंडेक्स होता है हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री के शेयर्स का इंडेक्स। तो ये प्लान भी इन्वोक हो चुका है, और मुझे मार्केट आपकी जो FTSE 100 ट्रैवल एजेंसीज और एयरलाइन है उनके शेयर्स गिरते हुए नज़र नहीं आ रहे जिस तरह पहले फर्स्ट एंड सेकंड लॉकडाउन में हुए थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में ये कहा है कि वो कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे। आपको याद होगा कि साजिद जावेद का ये बयान बहुत क्लियर था कि आई विल नॉट एंटरटेन द आइडिया ऑफ अनदर लॉकडाउन, और अभी तक वो इसी बात पे मेंटेन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा स्मार्ट प्रिकॉशनरी लॉकडाउन है, लेकिन ये लॉकडाउन इसको अभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर चीज़ खुली है। आज भी आप जाएं और रेस्टोरेंट में खाना खाएं, लेकिन शर्त ये होगी कि आप मास्क पहने, जब बैठ जाएं तो खोल के फिर खाना खाएं और फिर वापस बाहर निकल जाएं। मतलब ये एक कैलकुलेटेड और बहुत ही स्मार्ट मैनेज्ड अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये डर खौफ होना चाहिए कि अगर बच्चे हॉलीडे के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उन्हें वापसी में प्रॉब्लम होगी। आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट कैन अफोर्ड another turmoil within our travel industry, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक बैकबोन है उसको ऋषि सुनाक ने, जो हमारे चांसलर हैं, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर जो है इस कंट्री ने ऑलरेडी सस्टेन कर लिया है, और उसके ऊपर टैक्सेशन भी आपको पता है कि नए बजट में बढ़ चुकी है। फिर इनकम थ्रेशोल्ड जो लोगों के गिर गए हैं, इन्फ्लेशन जो है वो अबव 6% चली गई है। फिर उसके बाद जो है वो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन रेट जो है वो उसके ऊपर भी परसेंटाइल उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो ये वो इतने प्रेशर जब इकोनॉमिक हो जाए
تو ہم لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتے، خاص طور پہ ٹریول انڈسٹری پہ. تو میری تھوڑی سی رائے میں جو ہے وہ ناقص رائے کہہ لیں کہ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اندر لاک ڈاؤن اور ٹریول ریسٹرکشنز آن دا ہورائزنز. آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گی اس پر؟ آپ کو جی جی کلینکلی بھی بتا دوں کہ لاک ڈاؤن دوسرا کلینکلی اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ لاک ڈاؤن تب لگا تھا جب ویکسین ڈلیوری شروع نہیں ہوئی تھی. لاک ڈاؤن کا مقصد تھا کہ ہم اسپریڈ کو روک سکیں. لاک ڈاؤن کا مقصد یہ تھا کہ وائرس ایک زیادہ پھیلے نہ، اور وائرس کو روکنے کی سب سے بڑی جو ہمارے پاس ڈیوائس آئی ہے وہ ویکسین ہے. جب سے ویکسین لگنی شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے لاک ڈاؤن کا چانس بہت کم ہوتا گیا. جب پہلی لگ گئی تو لاک ڈاؤن کھل گیا، جب دوسری ویکسین بھی لگ گئی مزید کھل گیا، اور اب جب 2 لگ چکی ہیں تو لاک ڈاؤن ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ لاک ڈاؤن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اب جب آپ کے پاس ویکسین ہے اسپریڈ کو روکنے کے لیے، آپ کے پاس اور چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں کو ماسک پہنا سکیں اور ان کو ڈس انفیکٹ کر سکیں. اور جب پوری دنیا میں ایک طرح سے یہ وائرس پھیل چکا ہے تو ٹریول ریسٹرکشنز کی سٹیج اور وہ سٹیج گزر چکی ہے. اب اس سٹیج کا واپس لانے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کا صرف اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ بوسٹر زیادہ سے زیادہ لگائیں. سو اگر کوئی ریسٹرکشن آتی بھی ہے ان دا نیئر فیوچر تو وہ صرف یہ ریسٹرکشن ہو سکتی ہے کہ بوسٹر لگوانا مینڈیٹری اور لازمی ہو جائے. ابھی تک یہ مینڈیٹری اور لازمی نہیں ہے، وہ ابھی بھی چوائس ہے کہ آپ لگا سکیں. لیکن اگر گورنمنٹ کوئی ریسٹرکشنز لگائے گی تو وہ اس طرح لگائے گی کہ لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا جائے یا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انکریج کیا جائے کہ وہ ویکسین اپ ٹیک کریں. اور جیسا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہماری کمیونٹی میں ویکسین اپ ٹیک زیادہ تب انکریز ہوئی جب ٹریولنگ کے لیے ریڈ لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں کووڈ پاسپورٹ دکھانا پڑا. ہم لوگوں کو لیے ٹریول کرنا، تو جب لوگوں کو کوئی چیز اس طرح ان کی روکی جاتی ہے یا ان کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکیں گے تو جی اپ ٹیک ایک دم انکریز ہوتی ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ اس طرح کی ریسٹرکشنز لگائے گی، لیکن لاک ڈاؤن کا کوئی کلینکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی کوئی اس وقت ایلیمنٹ اتنا یوزفل نہیں ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی کو بھی. اور یہ ریسٹرکشنز موسٹلی اسی بات پہ ہوں گی کہ آپ ریسٹورینٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے، آپ کسی ایونٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے، آپ کہیں جانے کوئی عید شبرات کرسمس وغیرہ کوئی ایونٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کووڈ پاسپورٹ میں بوسٹر نہ ہو. تو اس کی وجہ سے پھر لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگانے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ٹریولنگ چلتی رہے گی، لیکن ٹریولنگ کے ساتھ اور چیزیں شامل ہو جائیں گی. PCR ٹیسٹ کرائیں، بوسٹر لگائیں، آل دس تھوڑی سی ریگولیشنز چینج ہوں گی. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں بے خطر ہو کر چلے جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، جس طرح جائیں گے ایسے ہی آ جائیں گے واپس. جائیں گے واپس آ جائیں گے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جانے سے پہلے بوسٹر لگائیں. آپ جس کنٹری میں ہیں اس کے ریگولیشن فالو کریں، آنے سے پہلے PCR کرائیں. واپس آئیں تو جو ریگولیشن ہے کہ آگے PCR کرانا ہے Day 2 Day 8 کا وہ ضرور کرائیں. 8 کا نہیں، اب تو صرف Day 2 کا ہے. Day 2 کا آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے وہ آپ ضرور کرائیں. سو جو اس کو پھیلنے کی جو ریسٹرکشنز ہیں نا، مطلب فیس ماسک پہننا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی بات ہے فیس ماسک پہننا، لیکن جتنا اسپریڈ آپ فیس ماسک پہننے سے روک سکتے ہیں. اور میں ریسنٹلی جب یہ لاک ڈاؤن تھوڑا ریلیکس ہوا تو ہم لوگ یہ یورپ میں 1-2 کنٹریز میں گئے. جتنا اسٹرکٹ وہ لوگ اس چیز کو فالو کر رہے تھے، جب یہاں UK میں ابھی اتنا اسٹرکٹنیس ہوئی بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ ہر چیز کھلی تھی، آپ سیر کرنے جا سکتے تھے، لیکن اسٹرکٹلی فیس ماسک اور ناک سے نیچے ہوتا تھا تو کوئی بندہ وہاں کھڑا ہوتا تھا آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ آپ اس کو اوپر کر لیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ ذرا ریسٹرکٹ ہو جائیں گے فیس ماسک کے بارے میں، سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں. لیکن لاک ڈاؤن فل ٹائم کے بچے اسکول نہ جائیں اور سب لوگ گھر میں بیٹھ جائیں، اس کا مجھے چانس نہیں لگتا. ٹھیک ہے. جی علی محسن ہاشمی صاحب، آپ کے لیے ایک کوشچن آیا ہے کہ آگے جو مجالس آ رہی ہیں کیا اس میں فیس ماسک اور یہ ساری پابندیاں جس طرح پیچھے ہوا تھا اس طرح ہوں گی اس بار بھی؟ دیکھیں جی، ہمیں اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ وی ٹیک پرائڈ کہ وی آر always following the strict guidelines issued by the government. اور جیسے یہ لاسٹ ویک گورنمنٹ نے گائیڈ لائنس جو ہے وہ پبلش کی تھیں، ہم نے اسی وقت جو ہے وہ اپنی ماسک میں، اپنی مجالس میں جتنے بھی پروگرام ہوئے لاسٹ ویک میں، اس میں ہم نے ماسک جو ہے وہ مینڈیٹری رکھا. تو وہ پریکاشنری میجر تھا، لیکن اب جو ہے وہ ہم نے مینڈیٹری ماسک جو ہے وہ آلریڈی
امپلیمنٹ کر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری انٹرنس پہ بھی اور ایگزٹ پہ بھی جو ہے وہ سینیٹائزرز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سوشل ڈسٹنس کی ہمیں گائیڈ لائنز نہیں دی ہیں، لیکن ہم نے ایز اے پریکاشنری میجر اپنی ماسک میں جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے لوگوں سے کہ مصافحہ نہیں کریں، شیک ہینڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر بندے کا دل کرتا ہے جب بھی لگانے کا، تو ہم نے وہ منع کر دیا ہے، لوگوں کو ریکویسٹ کیا ہے اپنے ممبر سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں. لیکن مجالس کا جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ ول گو ہیڈ ایز پلانڈ انشاءاللہ. اور مطلب ہمارا ادارہ جو ہے وہ ہماری شاہرگ حیات ہے، عزاداری تو ٹھیک ہے. وہ تو نہیں رکے گی. اسی سے جڑتا ہوا ساتھ ساتھ بتا دیجئے کہ جو نیاز نظر آپ پیک کر کے دیں گے یا کھلائیں گے بٹھا کر؟ دیکھیں گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں کہ آپ بٹھا کر کھلا سکتے ہیں، لیکن جب آپ بٹھا کر کھلائیں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو کراکری ہے وہ ڈسپوزیبل ہو، جو اپنا جو فوڈ آپ دے رہے ہیں وہ اس اتنے ڈسٹنس پہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبلی، یعنی کہ وداؤٹ شیئرنگ اسپون جو ہے وہ. تو اس لیے ہمارا آلریڈی تھرو آؤٹ پینڈیمک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے تو ڈسپوزیبل کراکری پہ فل یقین رکھا ہوا ہے. اور جو وہ ڈونگے والا سسٹم ہے وہ ہماری جو نیاز کمیٹی کے جو افراد ہیں صرف وہی اوتھرائزڈ ہیں ان بولز کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور وہی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، آپ نے ساری گفتگو سنی، کالرز بھی آئے ساتھ، اور کیا میسج دیں گے اس موقع پر؟ آپ کا میسج کیا بطور ڈاکٹر؟ میرا میسج یہ ہے کہ آپ بوسٹر ضرور لگوائیں سب لوگ، کیونکہ بوسٹر لگوانے سے ہی آپ کی یہ گارنٹی ہے کہ آپ انشاءاللہ اومیکرون وائرس کا شکار نہیں ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اومیکرون وائرس کی وجہ سے کووڈ ہو گیا تو پھر اگر آپ کا بوسٹر لگا ہوا ہے تو آپ کی انشاءاللہ طبیعت زیادہ خراب نہیں ہوگی اور ہاسپٹل ایڈمیشن کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کے کہنے پہ ہم جی پیز کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے. ہمیں کووڈ کی بوسٹرز بہت جلد از جلد ساری کمیونٹی تک پہنچانی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنا کام بھی صرف ارجنٹ اور ایمرجنسی پہ کنورٹ کر رہے ہیں. ایک بڑی ریزن کنورٹ کرنے کی یہ ہے کہ ہم بوسٹر لگانا چاہتے ہیں. آپ کا جی پی اور آپ کی جو کمیونٹی میں جتنی سروسز ہے وہ آپ کو بوسٹر لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آئیں. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں اور ان سارے سینٹرز میں جا کے ضرور بوسٹرز لگوائیں. بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ بوسٹر بکنگ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں، آپ کی جی پی کے ٹیکسٹ میسیجز آپ کو آئیں گے، اور واک ان سینٹرز بھی ہیں. تو انشاءاللہ اگر سب لوگ بوسٹر لگوائیں گے تو بہت جلد ہم اس اومیکرون وائرس کے عذاب سے بھی نکل جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. علی محسن ہاشمی صاحب، آپ ٹاپک کے مطابق آپ کا میسج. دیکھیں میں تو جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کہی ہے میں تو انہی کی بات کو سیکنڈ کروں گا، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا جائے کہ کاظمی صاحب آپ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ آپ اور ہدایت ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ رہا ہے کہ آپ عوام کو بہت ہی مفید معلومات اور ایسے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، اور بہت ٹائملی. مطلب دیکھیے کہ اس اومیکرون وائرس کی ابھی ایمرجنس ہے، اور ساتھ ساتھ بوسٹ کے اوپر جو ہے وہ اسٹگما جو ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا تو آئی ریلی اپریشیٹ یور ایفرٹس، ہدایت ٹیلی ویژنز ایفرٹ، اور انشاءاللہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ یقیناً ڈاکٹر صاحبہ کی اور این ایچ ایس کی دی ہوئی گائیڈ لائنس پر عمل کریں گے، اور اومیکرون وائرس کو کمبیٹ کرنے کے لیے بوسٹر جیب جو ہے وہ ضرور لگوائیں گے انشاءاللہ. علی محسن ہاشمی صاحب اور ڈاکٹر عائشہ شریف صاحبہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور جتنے کالرز تھے ہمارے ساتھ ان کا شکریہ، اور دیکھنے سننے والے تمام لوگوں کا شکریہ، اور جو جن کی کالز میں اٹینڈ نہیں کر سکا اور جن کے میسج شامل نہیں کر سکا اور جن کے کوسچن شامل نہیں کر سکا، کیونکہ ان کے جواب انہوں نے اپنی گفتگو میں ہی دے دیے تھے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں سے معذرت. لیکن یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور ہماری گفتگو سے اور ہماری انفارمیشن سے مستفید ہوئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.